شام کی خاموشی ہر طرف چھا چکی تھی۔ سورج ڈر رہا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی اداسی تیر رہی تھی۔ علی اپنے کمرے کے کونے میں خاموشی سے بیٹھا تھا کہ ہاتھوں میں ایک پرانا مڑا تڑا سا دوپٹہ تھا، وہی دوپٹہ جو کبھی اس کی ماں اوڑھا کرتی تھی۔ وہ دوپٹہ اب پرانا ہو چکا تھا، کہیں سے پھٹ چکا، رنگ بھی اڑ چکا، لیکن علی کے لیے یہ دوپٹہ ایک خزانہ تھا۔ وہ دوپٹہ جو ماں نماز پڑھتے ہوئے اوڑھتی تھی، جس میں علی نے بچپن میں چھپ کر رویا تھا اور جس سے ماں نے بے شمار بار اس کے آنسو پونچھے تھے۔ آج علی اس دوپٹے کو اپنے چہرے سے لگا کر خاموش بیٹھا تھا۔ آنکھیں نم تھی، دل بھرا ہوا تھا اور ماں کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ بیٹا علی، یہ دوپٹہ دعا ہے۔ جب کبھی تھک جاؤ، جب دل ٹوٹ جائے تو اسے تھام لینا، یہ تمہیں میری آغوش میں لے جائے گا۔ علی نے آنکھیں بند کی اور دوپٹہ زور سے لپیٹ لیا، جیسے ماں کو گلے لگا لیا ہو، جیسے ماں کی گود میں چھپ گیا ہو۔ اسے یاد آیا، ماں جب اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی تو کہتی تھی، میرے بچے کو کسی کا دکھ نہ چھوئے، یا اللہ اسے دنیا کی ٹھوکروں سے بچا لینا۔ آج وہ دعائیں، وہ لمس اس پرانے دوپٹے سے نکل کر دل میں اتر رہے تھے۔ علی ٹوٹ گیا تھا، لیکن وہ دوپٹہ جیسے اسے جوڑ رہا تھا۔ ماں کی محبت پھر سے اس کی گرد لپٹ گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن دل کے اندر ایک شور برپا تھا، یادوں کا، محبت کا، دعا کا۔ علی کے ہونٹ کپ کپ آئے اور ایک سسکی نکلی، ماں آپ بہت یاد آتی ہیں، میں بہت اکیلا ہوں، بس ایک بار آپ کا ہاتھ میرے سر پر ہوتا تو دنیا کی ہر تکلیف آسان لگتی۔ اور پھر علی نے وہ دوپٹہ آنکھوں سے لگا لیا، جیسے ماں کے قدموں سے لپٹ گیا ہو، اور روتا رہا، بے آواز، مسلسل، ٹوٹ کر۔ اور شاید کہیں آسمان پر ماں کی روح نے بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کی ہو، جیسے ہمیشہ کرتی تھی، خاموشی سے، محبت سے۔ یہ صرف ایک دوپٹہ نہیں، یہ ماں کی دعاؤں کا سایہ ہے جو کبھی مٹتا نہیں۔